جناب حکیمہ خاتون یہ پھوپھی ہیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. غور سے سنیے, یہ پھوپھی ہے 11ویں ماہ کی. بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے میرے بھتیجے نے, رشتہ سمجھ گئے نا, کبھی کبھی ایسی مجلسیں بھی سنا کرو ہے نا, کہا کہ مجھ سے میرے بھتیجے نے کہا کہ پھوپھی اماں آج کی شب آپ گھر نہ جانا, اس لیے کہ آج میرے گھر میں نور خدا کا ظہور ہونے والا ہے. نہیں متوجہ نہیں ہے آپ؟ آج آپ گھر نہ جانا, آج نور خدا کا آج ولادت. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں حیران و پریشان, زوجہ کے ہاں آثار نہیں. میں نے کہا بیٹی, کہ میں اسی سوچ میں بیٹھی ہوئی, نصف شعبان کی نصف شب گزر گئی. ذرا سا غور کریے گا, اگر یہ جملہ پہنچ جائے, کہتے آدھی رات گزر گئی. میں نے دل میں سوچا کہیں میرے بھتیجے نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا. یہ خیال میرے دل میں آیا. ادھر سے امام نے کہا بھوپھی جان وہ لمحے قریب آ رہے ہیں. نہیں غور کیا, انہوں نے زبان سے نہیں کہا, انہوں نے دل میں سوچا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا حال پڑھنے والے صرف ایک امام نہیں ہے, یہ 12 کے 12 جانتے ہیں دل میں کیا ہے. کہتے ہیں وقت اذان فجر کا قریب آیا, صبح صادق کا وقت قریب آیا. کہتے مصلی عبادت پہ میری آنکھ لگی تو میرے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی کہ وہ آنے والا سر کو سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا, باطل کو فرار کرنا ہے. اب باطل تو مٹنے والا ہے, باطل تو ختم ہونے والا ہے. میرے عزیزوں یہ ہے امام. اب آپ ذرا سا غور کریے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اس روایت کو لکھا ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کمال الدین تمام النعمہ میں. پوری کتاب 2 جلدوں میں امام کے احوال پر, امام کے حالات پر لکھی گئی ہے. لکھا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں, بہت غور سے سنیے گا, امام کیا ٹاپک چل رہا ہے, امام زمان. چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے 12ویں میں ہر نبی کی ایک ایک صفت موجود ہے. کیا فرمایا, ہمارے 12ویں میں ہر نبی کی صفت موجود ہے. اچھا جیسے امام نے فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوا, ایک شخص کھڑا ہو گیا. اب آپ ذرا غور کریے, فرما کون رہا ہے, چھٹے امام. کس کے لیے فرما رہے ہیں, یعنی اس کے لیے جو ابھی آیا نہیں. بھائی چھٹے کے بعد 7ویں ہیں, 8ویں ہیں, 9ویں ہیں, 10ویں 11ویں, تب جا کے نا. لیکن امام فرما رہے ہمارے 12ویں میں ایک ایک صفت موجود ہوگی ہر نبی کی. ایک مرتبہ سائل کھڑا ہوا, فرزند رسول, بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا یہ بتائیے کہ موسیٰ کی کون سی صفت ہوگی, جناب موسیٰ کی کون سی صفت ہوگی آپ کے قائم میں, آپ کے 12ویں میں. کہا کہ موسیٰ شکم مادر میں تھے, دائیاں تلاش کرتی رہیں اور انہیں پتہ نہ چلا کہ ایسے ہی میرا قائم بنی عباس کے خلفاء قتل کرنے کے ایک چکر میں لگے ہوں گے, لیکن نہ فرعون موسیٰ کو روک پایا, نہ بنی عباس میرے قائم کو روک پائیں گے. پھر اس نے کہا آقا اب دیکھیے 25-26 نبیوں کی صفتوں کی بات ہے,
اب آپ موضوع سننے کے ارادے میں ہے تو میں سلسلے کو بڑھاتا رہوں گا، یہ آپ کے ذوق سماعت کے اوپر ہے نا. تو اب ظاہر یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں واہ واہ تھوڑی کم ہوگی، لیکن باتیں بڑے کام کی ہیں. ہاں وہ جہاں آپ سمجھیے گا واہ واہ کر سکتے ہیں، کوئی تکلف نہیں، لیکن ذرا غور سے سنیے گا. کہا کہ بھائی دیکھیے عیسیٰ کی کون سی صفت ہوگی؟ بھائی موسیٰ کی صفت تو یہ ہوگی، چلیے آثار نہیں پتہ چلے. عیسیٰ کہا وہاں بھی یہی تھا، مریم کو خود خبر نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ماحول اتنا حساس تھا. پھر ایک نے کہا کہ مولا یوسف کی کون سی صفت ہوگی؟ جناب یوسف کی کون سی صفت ہوگی آپ کے قائم میں، آپ کے بارے میں ایک ایک کی توجہ چاہ رہا ہوں. امام نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب یوسف مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے بھائی آئے، گھر والے آئے، یوسف نے سب کو پہچان لیا. سب بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. ارے میں امام والی دلیل دے رہا ہوں. میرے چھٹے امام نے فرمایا جیسے یوسف نے سب کو پہچانا، سب نے مل کر یوسف کو نہیں پہچانا، ایسے میرا قائم ہوگا، وہ زمانے کو پہچانے گا، زمانہ اسے نہیں پہچان پائے گا. انہوں نے سب کو پہچانا اور سب نے مل کر انہیں نہیں پہچانا. پھر امام نے فرمایا، امام سے کسی نے پوچھا کہ آقا بتائیے، کتاب کا نام ذہن میں ہے نا، محدث کبیر حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ، کتاب کمال الدین اتمام النعمہ، بڑی ضخیم